شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند پہنچا، آنے میں تاخیر ہو گئی اور داخلے بند ہو چکے تھے۔ مجھے استادوں نے منع کر دیا، بھئی ہم داخلے بند ہو چکے ہیں، اب آپ داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا استاد جی کیوں؟ ان کا دیکھو بھئی ہمارے ہاں کھانے پکانے کا انتظام نہیں ہے، کریا بستی کے لوگ اپنے گھر میں جتنے طلباء کا کھانا پکا سکتے ہیں، ہم نے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا ہے۔ اب ایک گھر بھی ایسا نہیں جو کسی اور طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے، تو ہم داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے مشروط داخلہ دے دیں، کھانے کا انتظام میرے ذمہ، بس پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں سارا دن طلباء کے ساتھ مل کے پڑھتا، رات کو تکرار کرتا، جب سب طلباء سونے کے لیے کمروں میں چلے جاتے، میں استادوں کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم کے دروازے سے باہر نکلتا تو بستی میں پھلوں کی 2 دکانیں تھیں، میں وہاں جاتا، ان دکانوں کے سامنے پھلوں کے چھلکے مل جاتے، تربوز کا چھلکا، خربوزے کا چھلکا، آم کے چھلکے، امرود کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے مل جاتے۔ میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا اور اس کو اچھی طرح دھو کے صاف پاک کر لیتا، پھر وہ چھلکے گزار لیتا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا۔ میں نے پورا سال چھلکے کھا کے تو گزارا کر لیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں آنے دیا۔ کیسے طلباء تھے، چھلکے کھا کے گزارا کیا اور پورا سال سبق پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوران تعلیم اپنے رشتہ داروں کا کوئی خط آتا تھا نا تو ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتا تھا۔ اگر اس میں خوشی کی خبر ہوگی تو میرا بھی دل چاہے گا کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، خوشی میں شریک ہوں، اور اگر اس میں کوئی غم کی خبر ہوگی تو میرا دل اداس ہوگا، پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، تو میں خط ہی نہیں پڑھتا تھا۔ ایک مٹکا بنایا ہوا تھا، جو ڈاک آتی تھی مٹکے میں ڈالتا رہتا تھا۔ جب میں فائنل امتحان دے کے فارغ ہو جاتا، پھر میں سارے خط کھولتا، ان کو پڑھتا اور لسٹ بناتا، فلاں رشتہ دار کو بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، ان کے ہاں یہ ہوا، اور دوسروں کی فہرست بناتا، ان کے ہاں غمی ہوئی، فلاں ہوئی، وہ یہ فوت ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا۔ پھر میں وہ فہرست لے کے اپنے بستی میں واپس آتا، خوشی والوں کو میں مبارکباد دیتا اور غم والوں کو میں کچھ پرسہ کے الفاظ کہہ دیتا۔ میرے رشتہ دار مجھ سے بڑے خوش ہوتے، یہ کتنا اچھا نوجوان ہے جس نے پورا سال ہماری بات کو یاد رکھا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے ان کا خط پڑھا ہی سال کے بعد ہوتا تھا۔ 3 دوست تھے، مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے، ابو شیخ، طبرانی اور ابن المقری۔ ان میں سے طبرانی کہتے ہیں کہ میرے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تینوں کے پاس۔ باقی دوست کہنے لگے بھئی ہم سے تو فاقہ برداشت نہیں ہوتا، ہم تو گھر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں مسجد نبوی کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں وہیں رہا، لیکن صبح و شام میں پانی پیتا اور پانی سے تو کام نہیں چلتا۔ نقاہت کی وجہ سے میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، کھڑا ہونا مشکل، چکر آتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں بہت کمزوری کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا طبرانی تم مسجد نبوی میں طالب علم ہو اور نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تم اپنے میزبان کو جا کے بتاؤ تو صحیح کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں اٹھا اور مواجہ شریف پہ آ گیا، نبی اسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام پڑھنے کے بعد میں نے اتنا کہا یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول سے مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں قدمین کی طرف جو دروازہ تھا باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ میرا نام پکار رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا بھئی آپ میرا نام کیوں پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے سالن ہے اور یہ آپ کے لیے روٹی ہیں، کھانا لایا ہوں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا آپ کھانا کیوں لائے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میری دیوار مسجد کی دیوار ایک ہے، میں گھر میں قیلولہ کر رہا تھا، خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان طبرانی کے نام سے مسجد میں ہے، جاؤ اسے کھانا پہنچاؤ۔ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری بیوی نے سالن تیار کر کے رکھا ہوا تھا، روٹیاں بھی تھیں، میں وہ روٹیاں اور سالن لے کے آ گیا آپ کو دینے کے لیے۔ بیوی کو کہا کہ اپنے لیے کھانا اور پکا لینا، تو میں اللہ کے محبوب
ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے آ گیا. آپ اندازہ لگائیے ان طلباء کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنا مرتبہ تھا. چند ہفتے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم وہ دہلی سے دبئی تشریف لائے اس عاجز سے ملاقات کے لیے. فرمانے لگے کہ میں نے کچھ اڑتی ہوئی بات سنی تو میرے دل میں احساس ہوا کہ یہ وقت حضرت کے لیے مشکل وقت ہوگا، کیوں نہ میں اس وقت جاؤں اور اس وقت میں اپنی محبت کا اظہار کروں. تو حضرت آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے دہلی سے یہاں تک کا سفر کیا ہے. کوئی 4-5 گھنٹے بیٹھے رہے. ان کے اہل خانہ اندر مستورات کے ساتھ تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 4-5 گھنٹے باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک عجیب بات سنائی جو سن کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، تسلی ہوئی. مجھے فرمانے لگے کہ میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے انسان کو کچھ مقامات عبادت سے ملتے ہیں، انسان کو کچھ مقامات عبادت سے ملتے ہیں اور کچھ مقامات عداوت سے ملتے ہیں. اور پھر آگے کہنے لگے کہ عداوت بھی اپنوں کی، اپنے عداوت کرتے ہیں، پرایوں کی بات نہیں کر رہے، اپنے عداوت کرتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عداوت برداشت کرنی پڑی اور وہ عداوت پرایوں کی نہیں تھی، اپنوں کی تھی. جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش میں سے تھے، جو رشتہ دار تھے، جو چچا کہلاتے تھے، ان کی عداوت برداشت کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ درجات عبادت سے بندے کو دیتے ہیں اور کچھ درجات عداوت برداشت کرنے پہ دیتے ہیں. یہ الفاظ انہوں نے کہے، بہت دل کو تسلی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے استاد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو ہے تشریف لائے تھے اور انہوں نے کل بیان فرمایا تھا. اس بیان میں انہوں نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے ان میں ایک تھے حضرت منع شاہ. وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے اور بڑے بزرگ تھے اور متقی بزرگ تھے اور بڑے اللہ کے مستجاب الدعوات بندے تھے. وہ سال میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتے بچاتے پورے سال میں اتنا پیسہ بچتا تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کے اساتذہ کی وہ اپنے گھر پہ دعوت کیا کرتے تھے. تو دارالعلوم کے اساتذہ فرماتے ہیں ہم ان کی دعوت کے منتظر رہتے تھے کہ جب ہم ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے اس کے بعد 4 مہینے تک ہمیں اپنی نمازوں کے خشوع میں اضافہ محسوس ہوتا تھا. ان کی دعوت کھانے کے بعد اتنا طیب حلال رزق تھا کہ ان کا کھانا کھانے کے بعد کئی مہینوں تک ہمیں اپنے نماز کے خشوع میں اضافہ محسوس ہوتا تھا. ان کی یہ کیفیت تھی. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو. شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.